اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر بن عبد الکریم العقل کا رسالہ مجمل اصول عقیدہ، اس کا 5واں حصہ القرآن والکلام پر مشتمل ہے۔ القرآن کلام اللہ حروفہ و معانیہ، قرآن اللہ کی کلام ہے، اس کے حروف بھی اور اس کے معانی بھی، یعنی الفاظ بھی اور معانی دونوں اللہ کی کلام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نفس کے اندر بات کی، کلام کی، اور وہ باہر کسی چیز کے اندر مخلوق خلق کی، پیدا کی۔ جیسے ہم بولتے ہیں تو ہماری زبان سے بات نکلتی ہے، ہمارے دل میں بھی بات ہوتی ہے، باہر بھی نکلتی ہے۔ ایسے نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی کلام اللہ کے نفس میں تھی، اور اللہ نے وہ کلام باہر کسی چیز میں خلق کی، پیدا کی۔ تو یہ نظریہ ہے اشاعرہ کا، وہ کہتے ہیں اللہ کی کلام نفسی ہے، اندر کی کلام ہے، اور باہر جب وہ اللہ پیدا کرتا ہے تو وہ باہر تخلیق کرتا ہے۔ اس کے رد میں شیخ ناصر کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اس کے حروف بھی اور اس کے معنی بھی، منزل، نازل شدہ ہے، غیر مخلوق، وہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کی کلام مخلوق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم ٹائپ کریں کمپیوٹر میں کوئی چیز، تو کمپیوٹر اسے پڑھ کر سناتا ہے، بول کے۔ جب وہ بول کے سناتا ہے تو وہ کلام اس کمپیوٹر کی ہے، ہمارا صرف خیال ہے جو ہم نے لکھا، یہ الفاظ ہیں جو لکھے۔ تو اللہ کی کلام اللہ کی کلام ہے، منہ بدا، اسی سے شروع ہوئی، وَإِلَيْهِ یعود، اور اسی کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ وَهُوَ مُعْجِزٌ دَالٌ عَلَى صِدْقِ مَنْ جَاءَ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن معجزہ ہے اور دلالت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو لے کر آئے اس کی سچائی پر دلالت کرتا ہے۔ وَمَحْفُوظٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تک محفوظ ہے۔ یہ قرآن کے اوپر ایمان کی مختصر تفصیلات ہیں۔ اللہ کی کلام ہے، حروف بھی، معانی بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ سوچا اور وہ سوچ جو ہے وہ باہر کسی چیز میں پیدا ہوئی، حروف اور معانی کی شکل میں ڈھل گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ہی وہ کلام صادر ہوئی، اور حروف معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور وہ معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے۔ اس کے اعجاز پر بہت سارے ماہرین، علماء، بلغاء اور متکلمین اور عقلاء کی گفتگو ہے کہ قرآن اللہ کا معجزہ کیسے ہے۔ اس بات پر تمام مسلمان اہل علم کا اتفاق ہے کہ قرآن معجزہ ہے۔ البتہ معجزہ کس جہت سے ہے، اس کے اندر مختلف آراء ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی فصاحت بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے، کچھ کہتے ہیں اسرار شریعت کے اعتبار سے، کچھ کہتے ہیں کہ مستقبل کی پیشین گوئیوں کے اعتبار سے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر اعتبار سے یہ معجزہ ہے، علمی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، اور ادبی اعتبار سے بھی۔ تو اور یہ محفوظ ہے۔ جو اس کے محفوظ ہونے کا انکار کرے کہ مثلاً کہے قرآن میں تبدیلی ہو گئی ہے، اس نے کفر کیا، جیسے آگے آ رہا ہے۔ نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ یتکلم بما شاء، اللہ کلام کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، متی شاء، جب چاہتا ہے، کیف شاء، جیسے چاہتا ہے۔ وکلامہ تعالیٰ
حقیقتن، اور اللہ کی کلام حقیقت ہے، بحرفن و صوتن، حرف اور آواز دونوں کے ساتھ۔ کچھ لوگ صوت کا انکار کرتے ہیں، تو جب صوت نہیں ہوگی تو کلام بھی نہیں ہوگی۔ مثلا میں دل میں کوئی چیز پڑھوں اور کہوں آپ کو سمجھ آ گئی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ آواز نہ آپ تک منتقل ہو۔ تو اللہ کی کلام جو ہے حرف بھی ہے، صوت بھی ہے۔ والکیفیت لا نعلمها ولا نخوض فیها، لیکن اس آواز کی کیفیت کو نہ تو ہم جانتے ہیں نہ ہم اس میں غور و خوض کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے آواز کا انکار کیا وہ انکار اس لیے کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ انکار جو ہے وہ جہت کو لازم کرتی ہے، آواز کسی سمت سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی جہت میں محصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اللہ محدود ہیں، اور باہر کا سپیس اللہ سے بھی بڑا ہے۔ تو پھر اس طرح سے اللہ کی ذات پر نقص لازم آتا ہے کہ اللہ چھوٹے ہو گئے۔ اللہ تو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو جیسے ہی اللہ پر نقص اور عیب لازم آئے گا، اللہ کی جو الوہیت ہے، اللہ کا اللہ ہونا، وہ محل نظر ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں جی ہم آواز کو نہیں مانتے۔ بات سمجھ آئی؟ تو جو آواز کا انکار کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ کو عیب اور نقص سے پاک قرار دیں، جیسے اشاعرہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ بات درست ہے کہ اگر ہم اس انداز سے سوچیں کہ اللہ کی آواز انسانوں کی آواز جیسی ہے تو پھر عیب تو لازم آتا ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کی آواز اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ کی آواز ایسی نہیں ہے کہ اللہ کا حادث ہونا لازم ہے، اللہ کا ناقص ہونا لازم ہے، ایسی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی آواز کا انکار بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ انکار کرنے سے کلام کا بھی انکار ہو جاتا ہے۔ تو نمبر 3 ہے القول بأن کلام اللہ معنی نفسی، یہ قول کہ اللہ کی کلام معنی نفسی ہے، او ان القرآن حکایت، یا قرآن اللہ کی طرف سے حکایت ہے، او عبارتاً، یا قرآن اللہ کی طرف سے بیان ہے، تعبیر ہے، اللہ نے کچھ بیان کیا، اس کو جو جبریل علیہ السلام نے سمجھا وہ اپنے لفظوں میں بیان کیا، اسے عبارت کہتے ہیں۔ اچھا، او مجازن، یا پھر یہ مجاز ہے، حقیقت میں اللہ کی کلام کچھ اور تھی، جو جبریل علیہ السلام نے سمجھی وہ مجاز ہے۔ او فیضن، یا اللہ کی طرف سے فیض ہے کہ اللہ کی بات سے جو بات سمجھ آئی وہ قرآن ہے۔ یہ سارے معنی کرنا، وما اشبہہا، جو ان کے مشابہ ہیں، ضلال و زیغ، یہ گمراہی ہے اور یہ کجروی ہے، وقد یکون کفرن، اور کبھی کبھی یہ کفر تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو قرآن نہ تو معنی نفسی ہے، نہ یہ حکایت ہے، نہ یہ عبارت ہے۔ عبارت سے مراد کسی اور کی تعبیر، اور نہ یہ مجاز ہے کہ حقیقت میں کلام کچھ اور ہو اور یہ قرآن ہمارے سامنے جو موجود ہے یہ مجاز ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے، ایسا بھی نہیں کہہ سکتے۔ یا پھر یہ کہیں کہ یہ فیض ہے کہ کچھ فیض حاصل کیا، کچھ اقتباس حاصل کیا، یا کچھ جو ہے مفاہیم حاصل کیا اللہ سے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی کلام ہے، معنی اور حروف دونوں اعتبار سے، اور اس کی آواز بھی تھی جب اللہ نے جبریل علیہ السلام سے بات کی، کلام نازل کی۔ اور من انکر شیئا من القرآن او ادعا فیہ النقص او الزیادۃ او التحریف فہو کافر، جو انکار کرے قرآن میں سے کسی چیز کا، کسی آیت کا انکار کرے، کسی دلالت جو قطعی ہو اس کا انکار کرے، او ادعا فیہ النقص، یا قرآن میں کسی نقص کا دعویٰ کرے کہ یہ بات قرآن کی غلط ہے، یا اس میں زیادتی کا دعویٰ کرے کہ یہ آیت آنی چاہیے تھی نہیں آئی، یہ کلام ایسے ہونی چاہیے تھی، یا قرآن کے اندر کچھ باتیں لوگوں نے حذف کر دی ہیں، قرآن میں کچھ باتیں زائد آ گئی ہیں، ابھی تحریف ہے، یا تحریف کا دعویٰ کرے کہ قرآن میں لفظی تحریف ہوئی ہے، تو اس قسم کی دعوے کرنے والے فہو کافرون، وہ کافر ہیں، کیونکہ
ایک تو علم اور تحقیق کے خلاف ہے ان کا دعویٰ، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کے بھی خلاف ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اللہ کی حفاظت کا انکار کرنا یہ پھر کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ 5واں نمبر ہے القرآن یجب ان یفسر بما ہوا معلوم من منہج السلفی، قرآن کی تفسیر کرنا واجب ہے اس چیز کے ساتھ جو کہ منہج سلف سے معلوم ہو۔ قرآن کی تفسیر منہج سلف سے معلوم شدہ باتوں کے ساتھ کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ فلا یجوز تفسیرہ بالرأی المجرد، قرآن کی تفسیر مجرد رائے کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ فإنہ من القول علی اللہ بغیر علم، کیونکہ یہ اللہ پر کوئی بات باندھ دینا ہے بغیر علم کے۔ قرآن کی تفسیر میں ہم اپنی رائے پیش کر دیں جو سلف صالحین کے خلاف ہو، یا ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ سلف صالحین نے کچھ کہا ہے یا نہیں کہا، تو مجرد رائے، خالص رائے جو کسی بنیاد پر نہ ہو، کسی علم پر نہ ہو، وہ بہتان ہے اللہ کی کلام پر، اور وہ جائز نہیں ہے۔ وتاویلہ، اور قرآن کی تعویلات کرنا بھی تعویلات الباطناتی، باطنی تعویلات کے ساتھ، وامثالھا، اور ان جیسی دیگر چیزیں، کفر، یہ بھی کفر ہے۔ باطنی تعویل وہ ہوتی ہے جو لغت کے اعتبار سے بھی ممکن نہ ہو اور شریعت کے اعتبار سے بھی ممکن نہ ہو، دونوں اعتبار سے ممکن نہ ہو، اسے کہتے ہیں باطنی تعویل، جو کہ سراسر من مانی اور سراسر سینہ زوری ہوتی ہے، جیسا کہ باطنی فرقوں نے کی، جیسا کہ باطنی فرقوں میں اسماعیلی ہیں، صوفیاء میں سے کچھ باطنی ہیں، تو یہ جو باطنی فرقے ہیں انہوں نے قرآن کی ایسی ایسی تفسیریں کیں جو عقل شرع دونوں اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے بھی ممکن نہیں تھیں، انہوں نے اس میں زبردستی وہ تعویلات گھسیڑیں۔ مثال کے طور پر نماز سے مراد لینا کہ نماز پڑھو یعنی اللہ کی طرف دھیان کرو، یہ نہیں کہ وہ خاص طریقے سے 5 وقت نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں مانا، نماز کا معنی ہے اللہ کی طرف دھیان۔ روزہ رکھو یعنی خواہشات سے بچو، وہ خاص روزہ نہیں ہے جو بھوکا پیاسا رہنا، وہ کہتے ہیں وہ معنی نہیں ہے، بس یہ معنی ہے کہ خواہشات سے بچو۔ یہ باطنی تعویلیں ہیں، یہ جائز نہیں ہیں اور یہ کفر ہے۔ تو یہاں پر ہماری یہ بات ختم ہوتی ہے۔